السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 71۔ والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یأمرون حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سیرحمہم اللہ ضرور رحم فرمائے گا ان پر اللہ تعالیٰ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، ساتھ ہی اللہ پاک نے تھوڑی سی ہمیں تسلی بھرے الفاظ میں مومنوں کو خوشخبری عطا فرمائی کہ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ ہم مومن بہن بھائیوں کی بھی بات کر سکتے ہیں، مومن میاں بیوی کی بات کر سکتے ہیں، اور جو اسلام کے رشتے میں پروئے ہوئے اسلامک بہن بھائی ہیں جن میں حیا اور خلوص کا رشتہ ہے ان کی بھی بات کر سکتے ہیں، اور جو خونی رشتے ہیں ان کی بھی، اور جو خاندانی رشتے ہیں ان کی بھی، سب کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی رشتے جو ہیں، یعنی کہ کوئی استاد ہے، کوئی پیر و مرید کا رشتہ ہے، معلم اور متعلم کا رشتہ ہے، اس طرح سے بھی کوئی رشتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یہ کبھی بھی من دون اللہ میں نہیں آتے، یہ عین من اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے سارے ایک رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، چاہے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جیسے مولا علی مشکل کشا کہنا، یا علی مدد کہنا، یا غوث اعظم دستگیر کہنا، یا داتا علی حجویری کہنا، یا اللہ والوں کو پکارنا، یا رسول اللہ کہنا، یا سیدہ فاطمہ الزہرا کہنا، یا حسنین کریمین کہنا، یہ سب کچھ اس آیت کے تھرو جائز ہے۔ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہاں پہ تھے یا کوئی اور کانسیپٹ نہیں اللہ نے لگایا، کوئی اور صیغہ نہیں لگایا، گرامر کا کوئی اصول نہیں لگایا کہ جو آپ کے سامنے حیات ہے صرف وہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، وہ سب بھی ہمارے مددگار ہو سکتے ہیں، اور ہر صورت کریں گے اگر اللہ نے ان کو بلند مرتبے دنیا میں عطا فرمائے اور انہوں نے اپنے رب کو منایا اس سے کہ اللہ نے ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک جاری فرما دیا، تو ان کو مدد کے لیے پکارنا کوئی شرک نہیں۔ اگر ہم اللہ کو چھوڑ کے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ، میرے پوائنٹ کو آپ سمجھیں کہ ہم اگر کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، مومن سمجھ کے، اللہ کے علاوہ من دون اللہ سمجھ کے نہیں، عین اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ والا سمجھ کے پکاریں گے تو ہماری ہیلپ جلدی ہو جائے گی، وہ اللہ سے اور ہم ان سے جڑ کے اللہ کے زیادہ قریب اور زیادہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ اور یہ آیت اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ مومن مومن کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں، آگے اللہ نے ان کی ساری تفصیل بیان کر دی، ان کی خوبیاں بیان کر دی کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک ولی کامل میں جو خوبیاں ہونی چاہیے ہمیں قرآن کی روح سے، نص قطعی کی روح سے، قطعی دلیل کی روح سے، وہ اس آیت میں لکھی گئی ہیں کہ ایک ولی کامل کو نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، نماز قائم کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی ہر اطاعت کر لینی چاہیے۔ اب اس میں کچھ بھی نہیں آ جاتا، دین اور دنیا کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی ان تین الفاظ میں، یطیعون اللہ و رسولہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فعل نہیں رہ جاتا جو دین اور دنیا کا ان تین لفظوں میں سے خارج ہو۔ تو بس جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی، آج سے وہ ہمارا سردار، ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے، اس کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت فرمائے گا۔ اچھا، ان کے پیروکاروں پر بھی ہو جائے گی، ان پر تو ہو ہی گی، کیونکہ انہوں نے تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دان کر دیا، اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، خود بیچ میں سے نکل گئے، اور اللہ سے کہا مولا ہم تیرے ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر خیر جاری اور ساری کر دیا، اور پھر اللہ نے ان پر رحمت کیسے فرمائی
کہ دنیا میں انہیں ہر آزمائش سے اور ہر مصیبت سے بچا کے رکھا، پھر جب قبر میں گئے تو وہاں پہ آسانیاں ہوئیں، جب حشر میں ہوئے تو وہاں پہ بھی ہر جگہ آسانیاں ہوئیں، اور پھر ان کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں والی جنت کے دروازے کھولے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ان کے ساتھ آگے کیا ہوا وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 72، وعد اللہ، وعدہ فرمایا اللہ نے، المؤمنین، مومن مردوں سے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں سے، جناتن، باغات کا، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں، ومساکن، اور مکانات، طیباتن، پاکیزہ، فی جنات عدن، جو کہ سدا بہار جنتوں میں ہوں گے، ورضوان من اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ کی رضا، اکبر، سب سے بڑی نعمت، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ اللہ کی رضا مل گئی۔ اب اللہ نے ان ایمان والے جو کہ مددگار ہیں، مرد اور عورت بھی مددگار ہے، سیدہ رابعہ بصریہ، بلند مرتبہ قلندر، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون کی بیوی زوجہ فرعون آسیہ، سیدہ مریم علیہ السلام، جلیل القدر صحابیہ، جلیل القدر ازواج مطہرات، جلیل القدر اہل بیت کرام، سب، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ سب ان سب میں شامل ہیں، ان مومنات میں شامل ہیں کہ اللہ نے جن سے جنتوں کے وعدے فرمائے، اور جنتوں کا تذکرہ بھی فرما دیا کیسی ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی، ایسے مسکن ہوں گے جو پاکیزہ ہوں گے، صاف ستھرے ہوں گے، یعنی کہ مٹی گرد کا یا بے ترتیبی کا نشان نہیں ہوگا، جس سے بالکل جادو نگری میں چلے جائیں گے۔ اور پھر وہ جنات عدن ہوگی، عدن یعنی کہ عدن عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو کہ قرار گاہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم معدنیات کو بھی اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ معدنیات، عدن سے نکلا یہ لفظ، معدنیات ایک کان کے اندر سیٹ ہوتی ہیں، کان کو کہتے ہیں۔ تو جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کا نام بھی عدن ہے، جو کہ وسط میں ہے، اور دوسری جنتیں اس کے ارد گرد ہیں۔ اس میں تسلیم کا چشمہ ہے، اور یہ جو مقام ہے نا عدن، یہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کے لیے اللہ پاک نے مخصوص فرما رکھا، اور یہ پاکیزہ باغات کے اوپر مشتمل ہے۔ اور یہاں جو ایک چیز سب سے زیادہ نوٹیبل اور سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ دلوں کو سرور اور قرار دینے والی، وہ ہے رضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا، سبحان اللہ۔ جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے اس کو تو سارے جہاں مل گئے، کیا دو جہاں، اسے سب مل گیا جسے اللہ کی رضا مل گئی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ہر چیز سے بڑی کامیابی۔ اور اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ مولا اس آیت کے صدقے میں، سورہ توبہ کے صدقے میں، اس آیت کے صدقے میں تو ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو جائے، اور جو تجھ سے راضی رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تو ان سے بھی راضی ہو جائے، اور ہمیں اس بڑی کامیابی اور بڑی نعمت سے بہرہ مند فرما، آمین۔ آیت نمبر 73، یا ایہا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈائریکٹ نام قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لیا گیا، ہمیشہ حضور کو مختلف ناموں سے، مختلف القابات سے، مختلف طریقے سے، محبت سے، ادب سے پکارا گیا۔ حالانکہ اللہ کریم تو ادب سکھانے والا ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، لیکن اس نے اپنے محبوب کا ادب کر کے ہمیں دکھایا اور ہمیں بتایا کہ اس طرح محبوب سے بات ہوتی ہے۔ تو آپ کو اللہ پاک نے نبی کریم، یا ایہا النبی، اے نبی کریم، آپ جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے۔ اب تک جب مسلمانوں کے جو صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام،
حضور کے جانثار صحابہ اکرام جن کے بارے میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کفار اور مشرکین کے ساتھ اب نرمی کا برتاؤ نہ کیجیے، بلکہ ان سے جنگ کیجیے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تھی نا تو اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور سارے عرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور مسلمانوں کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ کہا جا سکے کہ مسلمان کمزور ہیں اور اب جو اندر کے دشمن ہیں ان سے لڑ نہیں سکتے، یعنی کہ منافقین سے لڑ نہیں سکتے۔ اب جو تھا اسلام مضبوط ہو چکا ہوا تھا، اور حضور نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ نفوس قدسیہ تھی، یہ 23 سال محنت کر کے آپ نے جو مکہ فتح کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اس آیت میں حکم دے دیا کہ اب آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کے کفار اور منافقین کو ختم کیجئے۔ وغلظ، یعنی کہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اندر سے، اور وہ مسلمان بن کے ہی رہے، تو اب ان کے ساتھ سختی کا حکم تھا، اور اب کسی کافر کو عرب میں کہیں بھی دیکھا جانا تھا تو مارے جانا تھا، کیونکہ اب اسلام غالب آ گیا تھا اور کفر ختم ہونے والا تھا۔ اسی طرح منافقین کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صریحاً فرما دیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ۔ آیت نمبر 74، یحلفون، قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ انہوں نے کہا، کلمۃ الکفری، کفر کا کلمہ، وَکَفَرُوا، اور انہوں نے کفر اختیار کیا، بعد اسلامہم، اسلام لانے کے بعد، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، وَحَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا، ایسی چیز کا جسے وہ نہیں پا سکتے، وما نقموا، اور نہ وہ ناراض ہوئے، الا، مگر یہ کہ ان اغناہم اللہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، يُعَذِّبْهُمُ اللہ، تو عذاب دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، عذاباً علیماً، دردناک عذاب، فی الدنیا، دنیا میں، والآخراتی، اور آخرت میں، وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔ اس آیت میں 2-3 شان نزول ہیں۔ منافقین میں سے کچھ منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت نازیبا گستاخانہ الفاظ کہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی کہ انہوں نے اس طرح کی بات کہی، تو آپ نے ان کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ تم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے۔ اب وہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور اسلام کا چولا بھی اوڑھے ہوئے ہیں اور کفر بھی اندر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، انہیں خود ہی نہیں پتہ کدھر کے ہیں، تو وہ حضور کے سامنے قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، ہم نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ انہوں نے کفریہ کلمہ کہا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اور اگلا جو آیت کا حصہ ہے، اس کا جو شان نزول ہے وہ یوں ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ایسی چیز کا جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نقصان پہنچتا۔ وہ ارادہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کی جو نکیل تھی وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، وہ آگے آگے تھے اور حضرت عمار حضور کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے پاس یا کسی ایسی جگہ پر پہنچیں گے جہاں سے نیچے گرانے کا کوئی موقع مل سکے گا تو ہم آپ کو دھکا دے دیں گے۔ تو انہوں نے 12 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ایک ایسی جگہ پر جہاں سے حضور نے گزرنا تھا، اور وہ جگہ گھاٹی نما تھی۔ تو حضور جب وہاں تک پہنچے تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک دیا۔ اب جب راستہ روکا تو کر کچھ نہیں سکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرجلال آواز سے انہیں للکارا اور انہیں پکارا۔ اب یہ پرجلال آواز سن کے بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار سے پوچھا، تم نے انہیں پہچانا؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، انہوں نے تو اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے، ہم کیسے پہچان سکتے تھے؟
تو حضور نے فرمایا یہ ازلی بدبخت ہیں، قیامت تک یہ منافق ہی رہیں گے۔ اب حضور نے پہچان لیا، نقاب کے اندر سے بھی پہچان لیا کہ یہ وہ مسلمان کا لبادہ اوڑھے ہوئے کافر ہیں جو میری مجلس میں رہتے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ اس مقصد کے لیے آئے تھے کہ مجھے گھاٹی سے گرا دیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کے قتل کا حکم صادر فرمائیں، ابھی ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو حضور دانا تھے، آپ حکیم نبی ہیں، آپ نے فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب یہ کہیں کہ محمد علیہ السلام ایک قوم کو ساتھ لے کر لوگوں سے لڑتا رہا، اب جب غالب آ گیا تو اسی قوم کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر عرض کیا اے اللہ انہیں دبیلا کا تیر مار۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ دبیلا کا تیر کیا ہے؟ فرمایا یہ آگ کا شعلہ ہے جو ان کی رگے دل پر پڑے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم، کہ منافقت کی سزا اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ حضور کی بد دعا اس شخص کے ساتھ ہے جو منافقت کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم دیتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، احسان فراموش تھے۔ جب مدینہ آئے تو حضور نے کس طرح سے ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا اور ان کی مالی مدد بھی کی اور ہر طرح سے ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا اپنے فضل سے، لیکن ان نمک حراموں ہڈ حراموں نے کسی چیز کا پاس نہیں رکھا کہ جس کا بندہ کھاتا ہے اس کے گیت گاتا ہے۔ ایک بار کسی کا کھا لیا جائے تو اس کی نمک حرامی نہیں کرتا، اور ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اتنا مال حاصل کیا لیکن پھر بھی یہ ناراض کے ناراض ہی رہے، کافر کے کافر ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ آج بھی اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی توبہ کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور وہ عذاب سے بچ جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں آتے توبہ کی طرف تو عذاب تو ان کو آئے گا ہی، دردناک عذاب، یعنی کہ عذاب عظیم سے بڑا عذاب علیم، اور دنیا اور آخرت دونوں میں اور دونوں جہانوں میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا، نہ زمین میں نہ زمین کے اندر اور نہ کل قیامت والے دن کوئی دوست ان کا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اٹ مینس کہ اللہ والوں کی صحبت کام آئے گی اللہ والوں ہی کے لیے جو اللہ کے راستے پر رہے ہوں گے لیکن گناہ گار ہوں گے، اپنے اعمال کے سبب بد عقیدہ نہیں ہوں گے، اپنے راستے نہیں چھوڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ نہیں ہوں گے، لیکن عمل میں تھوڑے ہوں گے، تو کل اللہ کے پیارے ولی وہ اس بندے کی سفارش ضرور کر دیں گے اگر وہ عمل میں کم ہوں گے۔ تو عقیدہ تولا جانا ہے، عقیدہ ناپا جانا ہے، عقیدے کی بات ہونی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ محنت اپنے عقیدے پر کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس عقیدے پر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔